بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیے، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کیسے بنے۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک دابق نامی قصبے میں مقیم تھا۔ یہ قصبہ شام کے شہر حلب کے قریب واقع تھا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں اپنی فوجیں مدت سے بھیج رکھی تھیں۔ خلیفہ خود بھی جہاد میں شرکت اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ پر موجود تھا۔ اچانک بخار کی وبا پھوٹ پڑی، جس سے بڑی تعداد میں فوجی اور دیگر سرکاری ملازمین وفات پا گئے۔ خود خلیفہ کو بھی بخار ہو گیا۔ علاج شروع کیا کہ مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ بخار کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس وقت خلیفہ کی عمر صرف 45 سال تھی اور 99 ہجری کے ابتدائی دن تھے۔ اس نے خلافت کے لیے اپنے بیٹے ایوب کو نامزد کرنا چاہا، مگر ابھی وہ نابالغ تھا۔ اسے حسرت تھی کہ کاش اس کی اولاد جوان ہوتی، چنانچہ اس نے کہا، اِنَّ بُنَيَّ صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ كِبَارٌ۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا جن کی اولاد بڑی عمر کی ہے، میرے بچے تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز قریب بھی موجود تھے۔ فوراً بولے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ سبحان اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ یعنی جو خلیفہ تھا نا، جس نے کہا میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں کس کو پیچھے اقتدار دے کے جاؤں، اس کی نفی کر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ انہوں نے کہا نا، میرے بچے کاش بڑے ہوتے تو میں اس کو حکومت دے کے جاتا، مگر پاس ہی کھڑے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز ادا کی۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جو متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اللہ والا بن گیا۔ پھر بیماری کے دوران ایک دن اس کے پاس بنو امیہ کے خاص مشیر و وزیر اور ممتاز عالم دین رجاء بن حیوہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کا جسم دن بدن نحیف ہوتا جا رہا تھا، یعنی کمزور ہوتا جا رہا تھا، بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس فکر میں مبتلا تھا کہ میرا جانشین کون ہوگا، یعنی اسے فکر یہی کھائی جا رہی تھی کہ میرا جو باقی ہے وراثت تو میری حکومت کون سنبھالے گا۔ اس نے رجاء سے مشورہ کیا تو رجاء کہنے لگے، امیر المومنین، آپ کو چاہیے کہ قبر میں آرام سے سونے سے پہلے حکومت کی باغ ڈور کسی نیک اور صالح انسان کو سونپ دیں، یعنی آپ حکومت اس کے ہاتھ سپرد کر کے جائیں جو نیک آدمی ہو، اللہ والا ہو۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہاری نظر میں کون مناسب ہے پھر بندہ؟ تو رجاء نے کہا، جو آپ کی نگاہ میں مناسب ہو، یعنی آپ خود ہی سوچیں، جو آپ کی نگاہ میں مناسب ہو، نیک ہو، اسے حکومت دے کر آپ جائیں۔ چند نام لینے کے بعد خلیفہ نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، بہت خوب اور بڑا مناسب آدمی ہے۔ خلیفہ نے کہا، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ مبادہ کا مطلب ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی ان کی خلافت ماننے سے انکار کر دیں، حالانکہ اس منصب کے لیے عمر بن عبدالعزیز ہی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ رجاء نے پھر مشورہ دیا، بنو مروان کو راضی کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یزید بن ملک کو ولی عہد نامزد کر دیجیے۔ یعنی ان قبیلے والوں کو، جس کو ہم کہہ رہے ہیں خطرہ ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے اس قبیلے کا بندہ جو ہے یزید بن عبد الملک، ان کو ولی عہد مقرر کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے بعد، عمر بن عبدالعزیز کے بعد ان کی حکومت ہوگی۔ چنانچہ خلیفہ نے رجاء بن حیوہ کے وصیت نامہ لکھوایا، اس پر شاہی مہر ثبت کروائی، یعنی وہ ایگریمنٹ کیا تو مہر لگا دی شاہی، اور اسے آئی جی پولیس کی کعب کے بن حامد کے پاس بھجوا دیا۔
اس وصیت نامہ میں کیا تھا، یہ بات سوائے خلیفہ رجا کے کسی کے علم میں نہ تھی۔ پھر وہ ایک وصیت نامہ لکھوایا گیا اور آئی جی پولیس کو دیا گیا کہ آپ نے کھولنا نہیں اسے، جب میری وفات کے بعد اسے کھولنا، اور اس میں جو لکھا نا جس آدمی کا نام، اسے خلیفہ بنانا۔ خلیفہ بھی زندہ تھا، اس نے حکم دیا کہ میرے بھائیوں اور رشتہ داروں اور عزیز و کارم سے اس نام پر جس کی سر بیمار لفافے میں وصیت کی گئی ہے بیعت لو، اگر کوئی انکار کرے تو اس کا سل کم کر دو۔ پھر خلیفہ نے چاہا جو میں نے نام لکھا ہے نا لفافے میں، اس کے نام پر لوگوں سے کہو کہ اس کے جو نام لکھا جو بھی ہے اس نام سے بیعت کر لو۔ رجاء بن حیوہ بڑے قابل ذہین اور صاحب اثر مشیر تھے، اموی خاندان میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل کے نہایت اہم عہدے کے اعتبار سے وہ چیف سیکرٹری تھے۔ انتقال اقتدار کے سلسلے میں ان کی اہم بڑی حیثیت تھی۔ ان کی اپنی بھی یہی تمنا تھی کہ عمر بن عبدالعزیز جیسی نیک شخصیت خلیفہ مقرر ہو۔ وہ رجاء بن حیوہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے اور تمہارے جو تعلقات ہیں ان کا تمہیں بخوبی علم ہے، اس پرانے تعلقات کی بنا پر میں پوچھتا ہوں کہ اگر وصیت نامے میں میرا نام درج نہیں ہے تو مجھے بتا دو، ابھی خلیفہ زندہ ہے، میں اس کا بھائی ہوں، میں اس سے منوا لوں گا، مجھے ڈر ہے مبادا جنہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی نے میری بجائے کسی اور کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ خلیفہ کا بھائی جو تھا نا وہ چاہتا تھا وہ خلیفہ بننا، اس نے کہا مجھے بتا دو یار لفافے میں کیا لکھا ہے جی کا، تاکہ میں بھائی کو راضی کر لوں کہ میرا نام نہیں ہے لفافے میں لکھا ہوا۔ تو رجاء نے کیا کہا، رجاء نے کہا دیکھو میں عہد کر چکا ہوں، یعنی وعدہ کر چکا ہوں، لہٰذا جو معاملہ مجھے خفیہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے میں اس کے مکمل پاسداری کروں گا، میں اس معاملے سے کسی کو بھی گاہ نہیں کروں گا۔ اس آئی جی نے کہا کہ مجھے خلیفہ نے کہا کہ یہ راز کسی کو بتانا نہیں کس کا نام ہے، تو میں یہ راز فاش نہیں کر سکتا، میں نے وعدہ کیا ہوا۔ اور شام اس پر ناراض ہو گیا اور دھمکیاں دیتا ہوا چل دیا۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کو ڈر تھا کہ کہیں خلیفہ انہیں خلافت کے لیے نامزد نہ کر دے۔ یعنی دیکھو کیسی بات ہے کہ ایک بندہ تو کہہ رہا ہے مجھے بنایا جائے، ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں بنایا جائے۔ چنانچہ وہ بھی رجاء کے پاس گئے، انہیں اپنے تعلقات کا واسطہ دیا کہ ہماری باہمی دوستی بہت گہری ہے، برسوں سے چلی آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ خلیفہ نے مجھے اپنا جانشین نامزد نہ کر دیا ہو، اگر ایسی بات ہے تو مجھے مطلع کر دو، یعنی مجھے بتا دو خلیفہ ابھی زندہ ہے، میں اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، جا کر اس کی منت سماجت کرتا ہوں، مجھے نامزد نہ کرے۔ سبحان اللہ، میں نہیں خلیفہ بننا چاہتا۔ آج کل دیکھ کے ہر کوئی پھرتا ہے کہ میں بنوں خلیفہ، میں بادشاہ بنوں، میں وزیر اعظم بنوں، میں وزیر اعلیٰ بنوں، تاکہ اپنی جیبیں بنوں، اپنی جائیدادیں بناؤں، محل بناؤں۔ کیا بات ہے۔ رجاء نے عمرو کو بھی وہی جواب دیا جو شام کو دیا تھا کہ یہ سلطنت کے راز ہیں، میں انہیں وقت سے پہلے افشا نہیں کر سکتا، یعنی میں راز کھول نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ بھی ان سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ خلیفہ شدید بیمار تھا، خلیفہ بہت بیمار ہو گیا۔ کسی اختلاف کے مکان سے بچنے کے لیے رجاء نے نہایت عمدہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کسی شخص کو بھی خلیفہ کے پاس جانے کی اجازت نہ دی۔ ادھر خلیفہ کا انتقال ہوا، ادھر انہوں نے اپنا خاص معتبر شخص دروازے پر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ اگر خلیفہ کی اہلیہ بھی اندر جانا چاہے، خلیفہ کی اگر بیوی بھی اندر جانا چاہے تو اس سے بھی قیادت کو آرام کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دابق کی جامع مسجد میں تمام امراء کو اکٹھا کیا، خود ممبر پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کے سامنے سرب مہر وصیت نامہ لہرا دیا۔ کھڑے ہو گئے ممبر پر، وصیت نامہ ایسا لہرا دیا لوگوں کے سامنے جو لکھا ہوا تھا، جس میں نام لکھا تھا عمر بن عبدالعزیز کا۔ پھر فرمایا اور اس شخص کی بیعت کرو جس کا نام وصیت نامے میں لکھا ہے۔ شام نے اعتراض کرنا چاہا کہ پہلے نام بتاؤ پھر بیعت کریں گے۔ رجاء نے کڑک کر کہا، غصے سے کہا، روب سے، خاموش ہوتے ہو یا نہیں؟ اگر تم نے زیادہ باتیں بنائیں تو ابھی مزاحم کو حکم دوں گا کہ تمہارا سر قلم کر دیں، یعنی ابھی میں آرڈر دوں گا تمہارا سر قلم کر جائے، خاموش ہو جاؤ۔
وہ خاموش ہو گیا۔ پھر سب لوگوں نے اس سرب محل وسیع نامے کے اندر جس شخصیت کا نام درج تھا اس پر موافقت کر لی، یعنی سب کا اتفاق ہو گیا۔ اب لوگوں کے سامنے وہ سرب محل وسیع نامہ کھولا گیا، یعنی پہلے بیعت لی گئی، کس کے نام نہیں بتایا، پہلے بیعت لی گئی، ہاں کروائی گئی، پھر کھولا گیا لفافہ۔ جب کھولا تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان کے بھائیوں نے شور مچایا، یعنی سلیمان کے بھائیوں نے شور مچا دیا کہ خلافت ہمارے گھر سے نکل گئی، یعنی ہماری وراثت ہی نکل گئی۔ مگر جب جان ان کے بعد یزید بن عبد الملک کا نام لیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ بعد میں جب کہا نا کہ آپ کا ہی بندہ ہے جو ولی عہد بنے گا تو پھر وہ چپ کر گئے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز نے اپنا نام سنا تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ جو چاہتے تھے کہ حکومت نام مجھے ملے تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے نام سنا اپنا کہ میرا نام نکل آیا ہے کہ مجھے اقتدار ملنے جا رہا ہے، تو وہ بے ہوش ہو گیا، سکتہ طاری ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے تو کبھی اس منصب کی تمنا نہیں کی تھی، یعنی میں نے تو کبھی اس عہدے کی تمنا ہی نہیں کی تھی۔ لوگوں نے انہیں کندھوں سے پکڑا اور ممبر پر کھڑا کر دیا۔ اب لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا گریہ طاری تھا۔ یعنی لوگوں نے جب دیکھا کہ ان پر گریہ طاری ہے، یعنی سکتہ طاری ہے، وہ روتے جا رہے ہیں، لگاتار روتے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ہچکی بندی ہوئی تھی، ہچکی بند کر رو رہے تھے۔ ذرا سکون ہوا تو کہنے لگے لوگوں مجھے تمہاری بیعت کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اپنے پاس ہی رکھو، مجھے خلافت کی ہرگز خواہش نہیں، جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ ہر طرف شور مچ گیا، لوگ رو پڑے اور کہنے لگے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتے، اور لوگوں کا اثرات دے کر اب مشکل خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہو گئے۔ پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنی حکومت کے طریقہ کار کی اس طرح وضاحت کی کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب الہی نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب الہی نہیں ہے، یعنی یہی اصل چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نہ کوئی کتاب ہے قرآن پاک کے بعد، نہ کوئی نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جو اللہ نے حلال کر دیا اور وہ قیامت تک حلال ہے، اور جسے اللہ نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ میرے بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔